خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ وہ لوگ جو یہاں کلاس میں موجود ہیں اور جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ کیونکہ آج شام سے سال 2026 کا جو لینٹ سیزن ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے آج ہم خداوند کے کلام میں سے روزے کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج اس لیکچر میں میرا فوکس ہوگا خداوند یسوع مسیح کی آزمائش اور روزہ۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش اور روزہ۔ آج ہی سارا دن میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور نہ صرف یہ لیکچر تیار کیا بلکہ اس موضوع پر اردو میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو میں پاسٹر منور خورشید کو بھیج دوں گا، اور وہ آگے آپ کو واٹس ایپ گروپس میں فارورڈ کر دیں گے۔ یسوع مسیح کا روزہ اور بیابان میں آزمائش۔ میرے ساتھ کھولیے لوکا کی انجیل باب نمبر 4 اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 13۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 13۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا، اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ روزوں کے ایام یعنی لینٹ سیزن مسیحی ایمان کی بنیادی باتوں کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔
روزوں کے دوران کلیسیا توبہ، تقدیس، روحانی تجدید، یسوع کی آزمائش اور اس کے دکھوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ قدیم کلیسیا میں لینٹ نئے ایمانداروں کو ایمان کی تعلیم دینے کا وقت ہوتا تھا، جس کے بعد ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کے موقع پر انہیں پانی کا بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ بیابان میں شیطان کی طرف سے یسوع مسیح کی آزمائش کا واقعہ روایتی طور پر لینٹ سیزن یعنی روزوں کے ایام میں جو پہلا اتوار آتا ہے، اس وقت کلام سنانے کے لیے یہ واقعہ لوکا کی انجیل سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج روزوں کے سیزن میں پہلا لیکچر میں اسی واقعے پر دے رہا ہوں۔ یہ ایک مانوس کہانی ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع کون ہے، اور ہم دشمن کی آزمائشوں کے مقابلے میں یسوع سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آزمائشوں میں ہماری فتح ہماری اپنی طاقت اور کوشش سے نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ہمارے رشتے، اس کے کلام سے جڑے رہنے اور اس کی نجات کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ غور کیجئے، لکھا ہے پہلی آیت میں، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ یسوع اور روح القدس کا تعلق یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روح القدس آزمائے جانے کے لیے یسوع کو بیابان میں لے گیا اور پھر اسے آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت بھی عطا کی۔ پہلی نظر میں یہ عجیب لگ سکتا ہے کہ روح القدس یسوع کو اپنی حضوری سے معمور کر کے اسے شیطان کی آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے بیابان میں کیوں لے گیا؟ تاہم لوکا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال کی کتاب میں روح القدس اکثر ہمیں لوگوں کو اپنی حضوری سے بھرتا اور انہیں آزمائشوں، غیر یقینی حالات اور بیابانی تجربات میں لے کر جاتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر لوکا 1:41 میں ذکر ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی ماں الشبہ کے رحم میں، پیٹ میں روح القدس سے بھر گیا۔ پھر لوکا 3 باب میں یوحنا بیابان میں رومی ٹیکس مصول جمع کرنے والوں، فوجیوں اور ہیرودیس پر تنقید کرتا ہے۔ اس کی تنقید اسے قید میں لے جاتی ہے، اور وہ روح جس سے یوحنا لوکا باب 1 میں بھر گیا، اور وہ روح جس نے مقدسہ مریم پر سایہ کیا، وہی روح پھر لوکا 3:22 میں بپتسمے کے موقع پر یسوع پر اترتا ہے۔ پہلے یوحنا پر اترا، اب یسوع پر اترتا ہے، اور وہ روح جو یوحنا کو بیابان میں نبوتی منادی کے لیے لے گیا، وہی روح اب یسوع کو بیابان میں شیطان کی آزمائشوں کا
سامنا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ اور جب یسوع بیابان سے نکلتا ہے لوکا 4:14 کے مطابق، تو وہ روح کی قوت، یونانی زبان میں ڈونامس سے بھرا ہوا گلیل کو، اپنے علاقے کو لوٹتا ہے۔ سو یسوع نے خدا کے روح کی قوت سے بیابان میں شیطان کی آزمائشوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور ان پر فتح پائی۔ روزوں کے ایام میں، لینٹ میں آئیں ہم یسوع کی مانند خدا کے روح کی معموری کے طالب ہوں، اور اسی روح کے مسا میں یسوع کی مانند خدا کی بادشاہی کے آغاز کا اعلان کریں، اور اپنی زندگیوں میں آزمائشوں کے مقابلے اور ان پر فتح پانے کے لیے روح القدس کی رہنمائی اور قوت خدا سے مانگے۔ ہلیلویا۔ پھر غور کیجئے، یسوع اور روح القدس کے تعلق کے علاوہ اس متن میں ہمیں یسوع اور آدم کا تعلق بھی نظر آتا ہے۔ لوکا نے یسوع کے نسب نامے کو اس کی آزمائش کی کہانی سے فوری طور پر پہلے رکھا ہے۔ یہ نسب نامہ یسوع کا سلسلہ نسب، شجرہ نسب آدم تک واپس لے جاتا ہے۔ یہ نسب نامہ آپ کو ملے گا لوکا 3:23 تا 38 میں۔ نسب نامے میں لوکا 3:38 میں آدم کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ لوکا پڑھنے والوں کو آدم اور یسوع کا موازنہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دونوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، لیکن جب آدم آزمائش میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے برعکس یسوع آزمائش میں فتح پاتا ہے۔ آدم باغ عدن میں آزمائش میں ناکام ہوا، یسوع بیابان میں آزمائش میں فتح مند ہوا۔ پیدائش 3 باب میں آدم کی آزمائش کی کہانی انسانیت کے گناہ میں گرنے کی کہانی ہے، اور لوکا 4 باب میں یسوع کی آزمائش کی کہانی شیطان پر فتح کی کہانی ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو اپنی طرف سے زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے مقرر کیا، لیکن وہ اس ذمہ داری پر پورا نہ اتر سکے۔ یسوع خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے زمین پر آتا ہے۔ اس کی بادشاہی اسرائیل کی سیاسی حکمرانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے تمام زوال شدہ دنیا، گناہ میں گری ہوئی تمام دنیا کو دوبارہ الہی قبضے میں لانے کے لیے ہے۔ لہذا جہاں آدم اور حوا کی آزمائش کے موقع پر ان کی شکست واقع ہوئی اور نتیجے کے طور پر انسان خدا کی حضوری سے جدا اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو گیا، وہاں یسوع کی آزمائش کے موقع پر فتح رونما ہوئی اور خدا سے صلح اور ہمیشہ کی زندگی کی بحالی کا آغاز ہو گیا۔ پولس رومیوں 5:12-21 میں آدم اور مسیح کے درمیان
واضح موازنہ کرتا ہے۔ لوکا اسی موازنے کو مضمر انداز میں پیش کرتا ہے۔ لوکا بیان کرتا ہے کہ یسوع آدم ثانی ہے جو خدا کے سامنے ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن یہاں اس اقتباس میں جب یسوع 40 دن کا روزہ رکھے ہوئے ہے اور آزمایا جا رہا ہے، تو اس کا موازنہ صرف آدم ہی سے نہیں بنتا۔ یسوع کا موازنہ آدم کے ساتھ ساتھ موسیٰ اور قوم اسرائیل کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، یسوع کی آزمائش 40 دن کے عرصے میں ہوئی۔ یہ آزمائش ان 40 دنوں کی یاد دلاتی ہے، یسوع کی یہ 40 روز آزمائش جو موسیٰ نے اسرائیل کی قوم کے لیے خدا کے حضور روزے میں گزارے، جب وہ 10 احکام اور شریعت خدا کی طرف سے لکھ رہا تھا۔ خروج 27 28 تا 34 میں اس کا آپ کو ذکر ملے گا۔ یہ اسرائیلیوں کے اپنی آزمائش کے تجربات کے ساتھ صحرا میں گزارے 40 سالوں کی یاد بھی ہے۔ یسوع 40 دن بیابان میں آزمایا جاتا ہے، اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ موسیٰ نے 40 دن کوہ سینا پر خدا کی حضوری میں گزارے۔ قوم اسرائیل نے 40 سال بیابان میں جو ہے ملک موعودہ کی طرف سفر کرتے ہوئے گزارے۔ موسیٰ اور اسرائیلی قوم اکثر اپنی آزمائشوں میں ناکام ہوئے اور خدا کی نافرمانی کی۔ اس کے برعکس یسوع مسیح جو نئے عہد کا موسیٰ ہے اور جو اسرائیل کا مسیحا ہے، اپنی بیابانی آزمائشوں میں خدا کے بیٹے کی حیثیت سے خدا کے مشن میں خدا کے حضور وفادار رہتا ہے، مکمل اطاعت، فرما برداری اور سپردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ موسیٰ ناکام ہوا، قوم اسرائیل ناکام ہوئی، اس سے پہلے آدم بھی ناکام ہوا، لیکن اب آدم ثانی، نیا موسیٰ، قوم اسرائیل کا مسیحا یسوع جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ سرخ رو ٹھہرتا ہے۔ اور موسیٰ اور قوم اسرائیل اور پھر یسوع مسیح 40 دن، 40 سال، 40 دن، اس روحانی تاریخ کی بنا پر مسیحی کلیسیا جو ہے صدیوں سے لینٹ سیزن یعنی سالانہ 40 جو روزے ہیں ان کو رکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سال کے باقی دنوں میں روزے نہ رکھیں یا رکھ نہیں سکتے، لیکن لینٹ سیزن 40 روزوں کے ایام خاص طور پر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح کی مانند خدا کے حضور مخصوص کریں، اس کے تابع کریں اور اس کی فرما برداری اور سپردگی میں دیں، اس کے روح اور اس کے کلام کی مدد، قوت اور رہنمائی سے۔ پھر غور کیجئے، یسوع کی جو آزمائش ہے لوکا 4:1-13 میں یہ 2 مقامات پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 بیابان
اور نمبر 2 یروشلم۔ تاریخی طور پر بیابان وہ جگہ تھی جہاں خدا نے مصر سے نجات کے بعد کوہ سینا پر یہودی قوم سے ملاقات کی۔ بیابان میں خدا نے انہیں اپنی عہد کی قوم بنایا۔ اس نے ان کی دیکھ بھال کی اور انہیں بادل اور آگ سے رہنمائی دی۔ بیابان میں اسرائیلی قوم کو آزمایا گیا۔ لوکا کی انجیل میں یسوع کو بھی روح القدس کی طرف سے بیابان میں لے جایا گیا ہے اور شیطان کی طرف سے، دشمن کی طرف سے اسے آزمائش کا سامنا ہوا ہے۔ بیابان میں یسوع کی آزمائش کا مقام ہمیں خدا کی طرف سے اسرائیل کو مصر سے رہائی دینے اور نجات دینے کے واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے وہ مصر سے رہا ہوئے اور پھر بیابان میں وہ خدا کے ساتھ چلتے اور سفر کرتے رہے۔ جغرافیائی طور پر بائبل میں جو بیابان کا علاقہ ہے یہ جنوبی اسرائیل میں بحیرہ روم کے قریب زرخیز زمین اور اندرونی صحرائی علاقوں کے درمیان ایک خشک خطہ تھا۔ یہ اس طرح بالکل بے جان نہیں تھا جیسے آج بالفرض آپ افریقہ میں جو صحرائے صحارا ہے وہاں چلے جائیں، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو مصر اور اسرائیل کے درمیان جو بیابان ہے، ولڈرنس ہے، یہ ایک ایسی جگہ تھی جو عام طور پہ تو بے جان تھی، خشک تھی، لیکن جب وہاں کثرت سے بارش ہوتی تھی تو پھر مویشیوں کے لیے خوراک مہیا ہو جاتی تھی۔ یسوع کی بیابانی آزمائشیں قوم اسرائیل کی بیابانی آزمائشوں کی اور خدا کی طرف سے قوم اسرائیل کی مصر سے رہائی کی یاد دلاتی ہے۔ ہیلیلویا! یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان کے ساتھ ساتھ یروشلم میں یسوع کی آزمائش ہوتی ہے۔ یروشلم داؤد کا شہر، یہودی طاقت، پہچان اور عبادت کا مرکز ہے۔ یسوع کے زمانے میں ہیرودیس اعظم نے دوسری ہیکل کو دوبارہ تعمیر اور وسعت دی تھی۔ ہیکل یہودی عبادت کا مرکز تھی اور اپنی تیسری آزمائش میں یسوع جو ہے ہیکل کے کنگرے پر لے جایا جاتا ہے، یعنی اس کی آزمائش طاقت اور عبادت کے بلند مقام پر ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں اس متن میں نظر آتی ہے وہ ہے کہ آزمائش 40 دن کی ہے۔ 40 دنوں کی آزمائش ہی کیوں؟ غور کریں، آزمائش کا جو واقعہ ہے یہ زیادہ تر یسوع اور شیطان کے درمیان مکالمے پر مبنی ہے، گفتگو پر مبنی ہے۔ یسوع 40 دن روزہ رکھنے کے بعد بھوک محسوس کرتا ہے، اور آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، لوکا 4:2 میں، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ شیطان کی طرف سے اسے مسلسل آزمایا جاتا رہا اپنے 40 روزے میں۔ آیت 2 میں یہ جو لکھا ہے نا کہ آزماتا رہا، یونانی میں یہ ایک ایسا اسم فاعل ہے جو ایک جاری عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے
کہ اس اقتباس میں جن 3 آزمائشوں کا ذکر ہے وہ 40 دن کے روزے کے آخر میں ہوتی ہیں، اینڈ پہ، لیکن اس سے پہلے بھی 40 دن مسلسل ابلیس اسے آزما رہا ہے۔ میں نے پہلے کبھی اس بات کو اس طرح سے نوٹ نہیں کیا تھا، میرا خیال یہی تھا کہ 40 دنوں کے آخر میں وہ آزمایا گیا ہے، لیکن یہاں دوسری آیت دیکھیں تو لکھا ہے اور ابلیس اسے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ابلیس نے اس سے کہا۔ لوکا 4:1-13 میں 40 دن پورے ہونے کے بعد جو آخری 3 آزمائشیں ہیں ان کا ذکر ہے، لیکن آزمائش یسوع کی پہلے بھی مسلسل ہوتی رہی ہے، اور وہ خدا کے روح کی مدد سے جو ہے سرخرو ہوتا رہا ہے۔ لوکا 4 باب میں درج واقعہ جو ہے یہ آخری 3 آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے جو یسوع کو ان 40 دنوں کے اختتام پر پیش آئی۔ غور کیجئے، ہر آزمائش میں شیطان پہلے بولتا ہے اور یسوع پھر اس کا جواب دیتا ہے، اور جب واقعہ ختم ہو جاتا ہے تو شیطان آزمائش ختم کر کے کچھ عرصے کے لیے یسوع کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ 40 دن، بائبل میں 40 کا عدد آزمائش، امتحان، پرکھ یا تیاری کے عرصے کا نشان ہے۔ جیسے قوم اسرائیل 40 سال تک بیابان میں آزمائی جاتی رہی، اور پھر جو ہے خدا انہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا رہا۔ یسوع مسیح بھی یہاں 40 دن کے روزے میں آزمایا بھی جا رہا ہے، اور اس روزے کے بعد وہ خدمت کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں ایلیا کے 40 دن کے روزے کا ذکر ہے، موسیٰ کے 40 دن کے روزے کا ذکر ہے۔ وہ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ خدا کے حضور روحانی تیاری کو، خدا کے حضور اس کے مکاشفے اور اس کی شریعت اور اس کی مرضی کو حاصل کرنے کو۔ 40 کا عدد آزمائش، امتحان، پرکھ یا تیاری کے عرصے کی علامت ہے، جو اکثر ایک بڑی تبدیلی، نئے آغاز یا الہی مکاشفے سے پہلے آتا ہے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی لینٹ کے روزوں کے ایام کے یہ 40 دن چیلنج دیتے ہیں اور تحریک دیتے ہیں کہ زندگی کی آزمائشوں میں فتح، خدا کے حضور سپردگی، اس کے کلام کی فرما برداری اور اس کے روح کی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ یسوع کی اب ہم 3 آزمائشوں پر غور کرتے ہیں۔ لوکا 4:1-13 میں یسوع کی آزمائشوں کا موازنہ پہلا یوحنا 2 باب آیات 15-17 میں جن آزمائشوں کا یوحنا رسول ذکر کرتا ہے ان سے بھی موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ غور کریں، وہاں یوحنا کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ یہاں یوحنا رسول جسم کی خواہش
آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، 3 آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یوحنا اپنے قارئین کو ان ہی 3 آزمائشوں کے بارے میں سکھا رہا ہے جو یسوع نے کئی دہائیاں پہلے اپنے 12 شاگردوں کو، جن میں یوحنا خود بھی شامل تھا، سکھائی تھی۔ غور کریں، یسوع کی پہلی آزمائش بھوک کی آزمائش تھی۔ بھوک کی آزمائش جسم کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے، پہلا یوحنا 2:16۔ پھر یسوع کی دوسری آزمائش طاقت اور دولت کی آزمائش تھی۔ ابلیس اسے دنیا کی تمام سلطنتیں اور شان و شوکت دکھاتا ہے۔ یہ آزمائش، طاقت اور دولت کی آزمائش، آنکھوں کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع کی تیسری آزمائش فوری شہرت کی آزمائش تھی کہ تو اپنے آپ کو اونچے سے نیچے گرا دے، فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، پورے اسرائیل میں تیری شہرت پھیل جائے گی کہ ایک غیر معمولی انسان ہمارے درمیان آ گیا۔ فوری شہرت کی آزمائش، خود کو فوری طور پر ثابت کرنے کی آزمائش جو ہے، یہ زندگی کے غرور، زندگی کی شیخی کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان آزمائشوں کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی آزمائش یسوع کو کی جاتی ہے وہ تن پرستی، ہیڈونزم کی آزمائش ہے، بھوک، تسکین اور جسم کی خواہش۔ دوسری آزمائش مادہ پرستی، میٹیریلزم، سلطنتیں، دولت حاصل کرنے کی، آنکھوں کی خواہش کی آزمائش ہے۔ اور جو تیسری آزمائش ہے وہ ایگوئزم، خود پرستی، بلندی سے شاندار چھلانگ لگانا اور اپنی طاقت اور اپنی پہچان کو لوگوں پر ثابت کرنا، زندگی کی شیخی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آزمائشیں دیکھا جائے تو انسان کی 3 بنیادی خصوصیات کو گمراہ کرنے اور بگاڑنے کی کوشش کرتی ہیں: سوچنا، خواہش کرنا اور محسوس کرنا۔ ٹو تھنک، ٹو وش اینڈ ٹو فیل، یعنی کہ یہ آزمائشیں یسوع کے ذہن، اس کی روح اور اس کے دل پر حملہ کر رہی ہیں، لیکن یسوع ان پر غالب آتا ہے۔ ہم بھی آج اپنی زندگی میں اسی قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہم بھی یسوع کی مانند دعا اور روزے میں ٹھہر کر خدا کے روح کی قوت اور اس کے کلام کے درست استعمال سے اپنی آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں اب ان تینوں آزمائشوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں۔ پہلی آزمائش، جسم کی خواہش، لوکا 4:3-4۔ شیطان یسوع کو پتھروں کو روٹی بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ جسم کی بھوک مٹانے کا لالچ دیتا ہے، خود کے لیے ان پتھروں سے روٹیاں بنا۔ شیطان یہاں تن پرستی، ہیڈونزم کا پھندا استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ باغ عدن میں آدم اور حوا کی آزمائش اور بیابان میں اسرائیل کی آزمائش کھانے کے بارے میں تھی، خوراک کے بارے میں تھی، اسی طرح یسوع بھی کھانے کے تعلق سے آزمایا جاتا ہے۔ شیطان یسوع کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے الہی اختیار استعمال کرنے پر ابھارتا ہے۔
مسیح کے زمانے میں جو کیسر اگسطس جس کے دور میں یسوع پیدا ہوا، اور پھر کیسر تبریوس جو کیسر اگسطس کا گود لیا ہوا بیٹا تھا، جس کا ذکر ہمیں لوکا 3:1 میں ملتا ہے، وہ رومی شہنشاہ، وہ کیسر اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اپنے شاہانہ اختیار کو استعمال کرتے تھے، اور وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اس دعوے کی بنا پر وہ اپنی من مرضی سے دوسروں کے وسائل پر اختیار اور قبضہ جما لیتے تھے۔ وہ مصر سے اناج منگوا سکتے تھے، یا فوجی طاقت سے اپنے ماتحت صوبوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کے الفاظ کیسر اگسطس جس کے زمانے میں یسوع پیدا ہوا، اور کیسر تبریوس جس کے زمانے میں یسوع نے خدمت کی، ان رومی شہنشاہوں کے الفاظ ان کی رعایا پر زندگی اور موت کی طاقت رکھتے تھے۔ لہذا اگر ان کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھر کو روٹی میں بدلنے کی طاقت ہوتی تو وہ ایسا کر دیتے، لیکن یسوع جس کے پاس ایسی طاقت ہے وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ کیسر اگسطس یا کیسر تبریوس کی مانند خدا کا خود غرض بیٹا نہیں ہے۔ یسوع استثنا 8ویں باب کی 3 آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ جواب میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ استثنا 8:3 کا تناظر یہ ہے کہ موسیٰ اسرائیلی قوم کو یاد دلاتا ہے کہ خدا نے بیابان میں انہیں بھوک سے آزمایا، لیکن پھر اس نے انہیں من کھلایا تاکہ وہ سمجھیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ یسوع کا جواب یہی ظاہر کرتا ہے استثنا 8:3 کا استعمال، کہ خدا انسان کی زندگی کا حقیقی منبع ہے، خدا انسان کی پہچان کا حقیقی وسیلہ ہے۔ انسانوں کو روح کی رہنمائی پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے حالات غیر یقینی ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں اسرائیلیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جو 40 سال بیابان میں بھٹکے اور خدا کی فراہمی کا تجربہ کیا۔ روح، بادل اور آگ کے ستون کی طرح خدا کی غیر معمولی جو رہنمائی ہے اور فراہمی ہے، یسوع اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ غور کریں تو لوکا کی انجیل میں آگے چل کر یسوع یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یسوع کی جو طاقت تھی وہ جسمانی روٹی میں نہیں، بلکہ روح کی رہنمائی میں ایمان کے ساتھ خدا کی راہوں پر چلنے میں تھی۔ دوسری آزمائش، آنکھوں کی خواہش۔ شیطان یسوع کو دنیا کی تمام سلطنتیں دکھاتا ہے، اور پھر یسوع کو اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ بدلے میں شیطان یسوع کو دنیا کی تمام سلطنتوں پر حکومت دے دے گا۔ یہ آزمائش دولت اور سلطنتوں کا لالچ ہے۔ اگر تو میری عبادت کرے تو دنیا کی تمام قومیں تیری ہوں گی۔ شیطان یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ مادہ پرستی کا چارہ یسوع کے آگے ڈال رہا ہے، مٹیریلزم۔ یہاں یاد رکھیں، غور کیجئے کہ لکھا نا دنیا کی سب سلطنتیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں دنیا سے مراد ہے تمام رومی دنیا، یعنی وہ تمام سلطنتیں، بادشاہت نے
جو پہلی صدی میں رومی جو بادشاہ تھی اس کے ماتحت تھی. سو چاہے یہاں رومی دنیا کی بادشاہتوں کی طرف اشارہ ہے یا تمام دنیا کی بادشاہتوں کی طرف اشارہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ سب اس کے سپرد ہیں اور وہ جنہیں چاہتا ہے یہ دیتا ہے، اور اگر یسوع اسے سجدہ کر دے تو وہ یہ یسوع کو دے دے گا. اب یہاں میں بیان کرتا جاؤں کہ اس بات پر بھی بحث پائی جاتی ہے مفسرین میں کہ آیا واقعی یہ سلطنتیں شیطان کے سپرد ہیں یا وہ یسوع کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. چاہے یہ شیطان کے، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ شیطان کے سپرد ہیں دنیا کی تمام سلطنتیں اور شان و شوکت، تو بھی یاد رکھیں کہ یہ اس کے سپرد ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا حتمی مالک خدا ہے، جس نے عارضی طور پر ان کا اختیار شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے. اور یسوع مسیح یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت کروں گا جو صرف دنیا کی تمام سلطنتوں اور بادشاہتوں ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کا مالک ہے. اور یہاں جو ہے خداوند یسوع مسیح استثناء کی کتاب سے شیطان کو جواب دیتا ہے. استثناء 6:13 کا یسوع حوالہ دیتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یہ بات موسیٰ نے قوم اسرائیل سے تب کہی جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہونے کو تھے. موسیٰ جانتا تھا اس ملک میں ان کا واسطہ بت پرست قوموں سے پڑے گا، تو وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ خدا تمہیں مصر سے آزاد کر کے 40 سال تک بیابان میں تمہارے لیے مہیا کر کے اور تمہاری حفاظت کر کے اب تمہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر جا رہا ہے. اب تم نے جو ہے خدا کے اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے جو استثناء 6:4 میں ہے کہ سن اے اسرائیل، شما، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. یسوع اسی بات کو کوٹ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ شیطان کی اور رومی شہنشاہ کیسر کی طاقت محدود ہے، ان کی شان اور شوکت اور شہرت اور اختیار عارضی ہیں، ان کی نمائش بس کچھ دیر تک ہی رہے گی، پل بھر تک ہی رہے گی، لیکن یسوع خود کو ابدی اور حقیقی خداوند اور ہر چیز کے مالک زندہ خدا یہوہ کے الہی اختیار کے تابع کرے گا. آج ہمیں بھی زندگی میں ایسی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ اپنی وفاداری، فرما برداری اور تابع داری پر سمجھوتا کرنے کی آزمائش میں گرتے ہیں، پیسے کے لالچ میں، شان و شوکت کے لالچ میں. لیکن یسوع کو دیکھیں، وہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی اور خدا کے کلام کے درست استعمال کے ذریعے سے خود کو خدا کی جو تابع داری ہے اس میں رکھتا ہے. سو آج ہم بھی یسوع کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کریں. تیسری آزمائش ہمیں لوکا 4:9
12 آیات میں ملتی ہے، جس میں جو ہے ابلیس یسوع کو ایک اونچے مقام پر لے جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا یروشلم میں لے گیا۔ بائی دا وے، اس پر بھی مفسرین میں بحث ہے کہ آیا یسوع مسیح جسمانی طور پر یروشلم میں گیا جہاں ہیکل تھی اس آزمائش کے موقع پر، یا یہ رویا میں ابلیس اسے یہ سب دکھا رہا ہے اور اسے آزما رہا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ جو یسوع کی آزمائش ہے اس کے تعلق سے مفسرین یہ کئی بیان کرتے ہیں کہ یہ ابلیس نے پہلے یسوع کو ایک ویژن، ایک رویا میں ساری سلطنتیں دکھائیں، پھر اس نے ایک اور ویژن اسے دیا جس میں وہ اسے دکھاتا ہے کہ اب تو ہیکل کے کنگرے پر کھڑا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یسوع جسمانی طور پر وہاں گیا تھا یا رویا میں گیا تھا، اہم یہ ہے کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب رہا یا نہیں۔ اور اس آزمائش کے موقع پر ابلیس جو ہے زبور 91 کا استعمال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں گے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی۔ اب فرشتے یسوع کو نقصان سے بچا لیں گے، ابلیس صاحب یہ مشورہ دے رہے۔ اب قدیم دنیا میں اگر ایسا تعجب انگیز منظر ہو، ایک شخص آسمان سے بلندی سے نیچے گر رہا ہے، فرشتے اسے اٹھا رہے ہیں، تو وہ اسے جادوگر کا کرتب سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش نمائش اور طاقت کی اپیل ہے، نمائش اور طاقت کا لالچ ہے۔ شیطان یہاں یسوع کو خود پرستی کے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جواب میں خداوند یسوع مسیح کلام کا درست استعمال کرتے ہیں اور استثنا 6:16 سے یہ حوالہ دیتے ہیں، کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ نے قوم اسرائیل کو نصیحت کی تھی کہ وہ خدا کو اس طرح نہ آزمائیں جیسا انہوں نے مریبہ اور مسا میں کیا تھا، وہ جگہ جہاں اسرائیلی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا اور جواب میں اس نے آخرکار چٹان پر مارنے سے ان کے لیے پانی حاصل کیا۔ غور کیجئے، یہاں یسوع اپنی شخصی عظمت کو فوری طور پر ثابت کرنے کی آزمائش پر غالب آتا ہے، خود کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یسوع پخیا نہیں، وہ غنم ہے تینوں نہیں، اس نے سیلف کنٹرول کا، خود ضبطی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی لوکاں دی فطرت دے بالکل الٹ کام ہویا ہے۔ یہ تو کہندے نے شادی ہوئے تے لت اچھی رہنی چاہیے، اسی وکھانے ہیں ساڈے کو کنا پیسہ ہے، قرضہ چڑھا لین گے لکھاں دا، اوتھے جنج پراڈو چ لے کے جان گے، بعد بھاویں پورا سال پیدل ہی پھر ترنا پڑے۔ لیکن یسوع فوری شہرت اور فوری طور پر خود کو کچھ ثابت کرنے کی آزمائش میں نہیں گرتا، بلکہ اس کا جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کا جو کردار ہے وہ قابل اعتماد ہے، خدا کو ہمیں آزمانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ قابل اعتبار خدا ہے۔ ابلیس یہاں، یہ بڑی اہم بات ہے سننے والی،
یسوع کو ایک ایسا راستہ پیش کرتا ہے جو خدمت اور صلیب کے راستے سے گزرے بغیر فوری طاقت، شہرت اور عزت کی طرف لے کر جاتا ہے. شارٹ کٹ. لیکن یسوع کہتے ہیں نہیں، اس کی طاقت، اس کی شہرت اور اس کی عزت خدمت اور صلیب کی راہ سے گزر کر ہوگی. آج کتنے نوجوان خادم ہیں خدمت میں شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ مارتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے نہیں، حقیقی سرفرازی خدمت اور صلیب کے دکھ اور قربانی کے تجربے میں سے گزر کر آئے گی. وہ پائیدار، مستقل اور جو ہے حقیقی سرفرازی ہو. آج بہت سے لوگ ہیں وہ یسوع کو بطور بادشاہ ماننا چاہتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ویسی شان و شوکت چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر پاسٹر منور صاحب یسوع کو مسیح مصلوب نہیں ماننا چاہتے. جس نے دکھ اٹھایا، جس نے جھک کر تولیہ لیا، پانی برتن میں لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے، جس نے رد کیے جانے کا تجربہ کیا. سو تخت چاہتے ہیں پر تختہ یعنی صلیب نہیں چاہتے. دیکھا نا، کسی کو سزائے موت تو کہتے ہیں اس کو تختے پر لٹکا دیا گیا. لیکن یسوع یروشلم شہر میں اپنی صلیبی موت کا انتظار کرنے کا چناؤ کرتا ہے. جب اسے اونچے پر لٹکایا جائے گا اور وہ مر جائے گا اور پھر خدا اسے اپنے روح کے ذریعے سے مردوں میں سے زندہ کرے گا اور آسمان پر اپنے دہنے ہاتھ سر بلند کرے گا، اور پھر صرف ابلیس پر ہی نہیں، قوم اسرائیل پر ہی نہیں، تمام دنیا پر ثابت ہو جائے گا کہ یسوع ہی خدا کا حقیقی بیٹا، اسرائیل کا مسیحا اور دنیا کا واحد نجات دہندہ ہے. ایڈی وڈی گل تے نیاں پسیاں تالیاں وہ بھی لیٹ آن تو بعد. آخر میں کوئکلی 3 عملی باتیں ہیں خاص طور پر جو ہم یسوع کی آزمائشوں سے سیکھتے ہیں. پہلی ہے پہچان کا سوال، انسان کی پہچان کا سوال. غور کریں آیت نمبر 3 میں بھی اور آیت نمبر 9 میں بھی، یعنی پہلی آزمائش اور تیسری آزمائش دونوں میں شیطان جب یسوع کو آزماتا نا تو وہ یسوع کی پہچان کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور وہ کیسے ٹارگٹ کرتا ہے؟ شک ڈال کر، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اور پھر اسے ابھارتا ہے، ثابت کر اگر تو خدا کا بیٹا ہے، ان پتھروں کو روٹی بنا کر، اونچے پر سے چھلانگ لگا ڈرامائی طور پر اور فرشتے تجھے بچا لیں. لیکن غور کریں لوکا کی انجیل کے جو پہلے 3 ابواب ہیں، چوتھے باب سے پہلے، وہاں تو بار بار بتایا گیا کہ یسوع کی پہچان یہی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع کی خدا کے بیٹے کی جو حیثیت ہے اس کی تصدیق مقدسہ مریم، الیشبا، بزرگ شمعون، نبیہ حنا،
یوحنا بپتسمہ دینے والا اور پھر یسوع کے نسب نامے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ابلیس اسے اکساتا ہے، بار بار وہ اس کی پہچان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یسوع باپ کے ساتھ گہرے رشتے میں قائم رہ کر، باپ پر انحصار کر کے اور روح القدس کی ہدایت میں چل کر خدا کے ساتھ جو بیٹا ہونے کا اس کا تعلق ہے اس میں جڑا رہتا ہے، اس سے پیوستہ رہتا ہے۔ وہ شیطان کی جو تجویزیں ہیں کہ پتھروں کو روٹی بنا دے، خود کو اونچے سے گرا دے، ان پہ عمل نہیں کرتا۔ وہ طیش میں نہیں آ جاتا کہ میں دکھاتا ہوں تجھے، ہاں میں خدا کا بیٹا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی پہچان شیطان کے حربوں پر عمل کرنے میں نہیں، خدا باپ کے ساتھ جڑے رہنے اور اس کے روح کی پیروی میں ہے۔ ایسے ہی آج ہمیں بھی اپنی آزمائشوں کے دوران میری بہنوں بھائیوں اس بات میں قائم رہنا ہے کہ یسوع مسیح میں خدا کے روح کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کبھی اس بات کو نہیں بھولنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ دوسری بات، یسوع اور شیطان دونوں کلام مقدس کا حوالہ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح استثنا کی کتاب سے حوالے دیتا ہے، شیطان زبور کی کتاب کا استعمال کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ شیطان کلام کو بگاڑتا ہے، توڑتا مروڑتا ہے، جبکہ یسوع جو ہے وہ خدا کے کلام کو درستی سے عمل میں لاتا ہے۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ابلیسی آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے صرف خدا کے کلام کو جاننا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو درست طریقے سے جاننا اور استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہے روح القدس کا کردار۔ مسیح میں اپنی پہچان میں مضبوط ہو، یسوع کی طرح خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے، یسوع کی طرح خدا کے کلام کو درستی سے عمل میں لائیں، اور تیسرا ہے خدا کے روح القدس کی معموری اور رہنمائی میں چلیں۔ غور کریں، آیت 1 میں لکھا ہے یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، 40 دن تک بیابان روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ اور پھر آگے ہم دیکھیں تو آیت نمبر جو ہے 14، لوکا 4:14 میں لکھا ہے پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ کہاں سے لوٹا؟ بیابان سے لوٹا۔ اور پھر آیت نمبر 18 میں وہ اعلان کرتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ پاک روح سے قریبی اور نزدیکی تعلق۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں، جی ہم کلام کی درست تفسیر کرتے ہیں، ہم کلام کی درست تفسیر کرتے ہیں، ہم بائبل کو ماننے والے ہیں۔ بائبل خدا کا زندہ کلام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ روح القدس کے الہام سے ہے۔ پاک روح کی وجہ سے بائبل میں زندگی ہے۔ تو روح القدس کی نعمتوں کا انکار کر کے، اس کی معموری کا طالب ہوئے بغیر، اس کی نعمتوں کے آرزو مند ہوئے بغیر اگر آپ صرف بائبل پر فوکس کریں گے تو اس میں پائی جانے والی زندگی سے آپ محروم رہ جائیں گے، کیونکہ بائبل میں جو زندگی ہے وہ خدا کے روح کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم یسوع کی مانند کلام اور روح والے لوگ بنے۔
سو آخر میں ہم کنکلوڈ کریں گے کہ شیطان یسوع کو ایک متبادل راستہ پیش کرتا ہے جو صلیب اور خدا کی بادشاہی کی اقدار سے ہٹ کر ہے. یسوع اس کا انکار کرتا ہے اور یسوع مسیح کی فتح روح کی رہنمائی اور قوت اور خدا کے درست کلام کے درست استعمال سے ہوتی ہے، اور اسی کو پھر وہ اپنی خدمت میں جب وہ بادشاہی کے منشور کا اعلان کرتا ہے لوکا 4:18 میں استعمال کرتا ہے. سو آئیں بہنوں بھائیوں، اس لینٹ سیزن میں ہم خدا کے حضور اپنی برائیوں سے توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کریں، اور اس کے روح کی قدرت اور اس کے کلام کے استعمال سے دعا اور روزے کی حالت میں ابلیس کی تمام آزمائشوں پر غالب آئیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.